تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 125 ایک آیت. اینڈ whomsoever Allah wills to guide, جس کسی کے لیے بھی اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کی رہنمائی کرے. اللہ رہنمائی صرف اسی کی کرتا ہے جس کے دل کے اندر کور کے اندر ہدایت کی طلب ہو. اگر ہدایت کی طلب نہیں ہے تو اس کو اللہ زبردستی مار کوٹ کے نہیں دے گا. یہ میں ہر بار بولتی ہوں. He opens his breast to Islam, اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ اسلام کے لیے. And whomsoever he wills to send astray, اور جس کسی کو بھٹکنے کے لیے اس کو چھوڑنا ہے گمراہی پہ، مگر وہ گمراہی اس بندے نے خود طلب کی. یہ سوچ لو، اس کے دل کے اندر وہ گمراہی کی طلب ہے، رہنمائی کی طلب نہیں ہے. He makes his breast closed and constricted. تو اللہ اس کا سینہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. As if he is climbing up to the sky, جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھائی کر رہا ہے. Does Allah puts the wrath on those who believe not. تو اللہ کا غضب اور غصہ ان پر آتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے. اللہ said فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ and whomsoever Allah wills to guide, he opens his breast to Islam. جس کسی کی ہدایت کرنا اللہ چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کو اسلام کی کوئی بات بھی بھاری نہیں پڑتی. He makes Islam easy for him. اللہ اس کے لیے اسلام کو فالو کرنا بہت آسان کر دیتا ہے. And strengthens his resolve to embrace it. اور اس کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی قوت دے دیتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے. And these are good signs. اور یہ تو بڑے اچھی مطلب سائنس ہے، یعنی کہ جو اچھی بولتے ہیں نا جس کو کہ یہ ایسی باتیں ہیں جس کو دیکھ کر بندہ بولے گا ارے یہ بڑی اچھی مطلب اس کے اندر سے سائنس دکھائی دے رہی ہے، نشانیاں. اللہ سے another آیت. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 22 افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ is he whose breast Allah has opened to Islam so that he is in light from his Lord as he who is a non-Muslim. یہ ایبرپٹلی یہاں پر ہے، مطلب اس کو پیرنتھیسس کر کے بتایا گیا، لیکن اندر آیت میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن آیت میں انڈرسٹوڈ کروائی گئی یہ بات کہ کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ ایک نور میں ہے اپنے رب کی طرف سے. بس یہاں پر اینڈ کیا، لیکن اب اس کا آگے کا یہ پارٹ ہے کیا وہ اس کی طرح ہے جو نان بلیور ہے. پھر ہے سورہ نمبر 49 سورہ الحجرات آیت نمبر 7 وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. But Allah has endeared the faith to you and has beautified it in your hearts. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کے لیے بڑی محبت دے دی اور اللہ نے اس کو زینت دی، تمہارے دل میں سجا دیا ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. And has made disbelief, wickedness and disobedience hated by you. اور تم کو کراہت آتی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ disbelief والفسوق wickedness والعصیان نافرمانی جس سے تم نفرت کرتے ہو. اللہ نے تمہارے دل میں اس کی نفرت ڈال دی کہ یہ کیا ہے کفر، یہ کیا ہے فاسق پنا، اور یہ کیا ہے نافرمانی، ہم کو تو اس سے نفرت ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے. Such are they who are the rightly guided. اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الراشدون اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. یہ لوگ ہیں راشدون. راشدون کون ہے؟ جو سیدھی راہ پر ہے، ہدایت یافتہ، رائٹلی گائیڈڈ. خلفائے راشدین ہے نا، جو مطلب جو 4 خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین بولتے ہیں نا ان کو، کیونکہ وہ رائٹلی گائیڈڈ خلیفاز ہیں. ابن عباس commented on Allah's statement فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ and whomsoever Allah wills to guide, he opens his breast to Islam. جس کسی کی بھی اللہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. Allah says that he will open his heart to tawheed and faith in him. اللہ کہتا ہے کہ وہ اس بندے کا سینہ کھول دے گا توحید کی طرف، ایک اللہ کی بندگی اس کے سوا اور کسی کی بھی نہیں،
کہیں بھی نہ ماتھا ٹیکیں گے، نہ کسی سے مانگیں گے، نہ کسی کو بنائیں گے کچھ اپنا وسیلہ. اینڈ فیتھ ان ہم، اور اللہ کے اندر ہی اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان صرف اور صرف اللہ میں. This is the same as was reported from Abu Malik and several others, and it is sound. اور یہ سب صحیح ہے جنہوں نے بھی یہ سب بولا. اللہ statement فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ and whomsoever he wills to send astray. He makes his breast close. یہاں پر آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ، یہ تو یہ آیت کوٹ کی ادھر، اور وہ آیت تو وہی ہے جس کا میننگ اوپر ہے، مگر یہ ابھی یہاں پر یہ جو یہاں پر میننگ دیا گیا ہے کہ whomsoever he wills to send astray، تو یہ آیت ادھر مطلب مسٹیک ہو گئی، ادھر مسٹیک ہے ٹائپنگ کی. ایکچولی یہاں پر یہ آیت ہونی تھی، وہ میں آگے کی مطلب حصہ ہونا چاہیے تھا اس آیت کا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، یہ whomsoever he wills to send astray، جس کو بھی وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کی ارادہ کرتا ہے. He makes his breast closed and constricted، وہ اس کا سینہ جو ہے بند کر دیتا ہے، مٹھی بند کرو، بند ہوئی ایسا بند ہو جاتا ہے دل، اور اس کو تنگ کر دیتا ہے. Refers to inability to accept guidance، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ تم ہدایت کو قبول بھی کرو. Thus being deprived of beneficial faith، اسی لیے تم محروم رہ جاتے ہو کہ جو ایمان جس میں نفع ہے، بینیفیشل ہے، وہ اس سے محروم، ڈپرائیوڈ. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا and whomsoever he wills to send astray he makes his breast close and constricted، جس کسی کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اب اس کو اس کا سینہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ as if he is climbing up to the sky، جیسے اس ایک آسمان کی چڑھائی چڑھنی ہو تو کیسا بھاری پڑے گا، ویسا اس کے لیے اسلام کو فالو کرنا اتنا بھاری ہے. بیکاز آف دا ہیوینس آف فیتھ آن ہم، ایمان جو ہے وہ اس کے اوپر بہت بھاری ہے. سعید بن جبیر commented that in this case کہ ایسی اس میں اسلام finds every path in his heart impossible. impossible کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس کے دل کے اندر کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں پاتا. Al-Hakam bin Abban said that Ikrimah narrated from Ibn Abbas radiyallahu anhuma that he commented on كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ as if he is climbing up to the sky. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا just as the son of Adam cannot climb up to the sky. بنی آدم جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام انسان، وہ لوگ کیا آسمان کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چڑھ سکتے نا. ویسے ہی توحید and faith will not be able to enter his heart. تو جیسے بنی آدم آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے، ویسے ہی توحید اور ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا. Until Allah decides to allow it into his heart، جب تک کہ اللہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کو اجازت دے اس کے سینے میں داخل ہونے کی. لیکن یہ اللہ تبھی دے گا نا جب بندے میں کہیں کوئی طلب ہوگی. بندے میں کوئی طلب ہے نہیں، زبردستی اللہ کیوں دے گا اس کو. امام ابو جعفر بن جریر commented this is the parable that Allah has given for the heart of the disbeliever. ایک کافر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ کیسا ہوگا، اس کے لیے اللہ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے which is completely impossible and close to faith. اس کا دل ایمان کے لیے بالکل بند ہے، تنگ ہے، وہاں سے ایمان کیا گزر بسر بھی نہیں ہوگا، پاس بھی نہیں ہوگا وہاں سے. Allah says the example of the disbeliever's inability to accept faith in his heart and that it is too small to accommodate it is the example of his inability to climb up to the sky which is beyond his capability and power. اللہ یہاں کہتا ہے کہ یہ مثال جو دی گئی ہے ایک کافر کی کہ اس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ قبول کرے ایمان کو اپنے دل میں، کہ اس کا جو دل ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے، اس میں ایمان آئے گا بھی نہیں، ایکوموڈیٹ نہیں کرے گا.
is the example of his inability. اس کا مطلب یہ مثال ہے اس کی جو قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ آسمان پہ چڑھائی کر سکے، آسمان کے اوپر چڑھ سکے، which is beyond his capability and power. یعنی اس کی قابلیت، اس کے پاور کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ آسمان پہ چڑھ سکے. ویسے ہی اس کے دل کے اندر ایمان کو قبول کرنے کا بھی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کیپیبلٹی نہیں. He also commented on Allah's statement، اور اللہ کی اس آیت پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Does Allah puts the rijs wrath یعنی اللہ کا غضب، غصہ on those who believe not. تو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کے اوپر رجز جو ہے وہ وہی ہے، بہت ہی گندی چیز ہے. پلیگ کی بیماری سے اندازہ لگا لو. Allah says that just as he makes the heart of whomever he decides to misguide. اللہ کہتا ہے جیسے کہ اس کے دل، جیسے the heart of whomsoever، جس کسی کے لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اس کو گمراہی پہ ڈال دو بھٹکنے کے لیے. closed and constricted، بند کر دیا اس کے دل کو، تنگ کر دیا اس کے دل کو. He also appoints شیطان for him، اور ساتھ ہی ایک شیطان کو مقرر کر دیا اس کے ساتھ تاکہ اس کے کانوں میں پھونک مارتا رہے تو جو کرتا ہے وہ اچھا ہے، کرتا رہے تاکہ ایک دن آئے جب تو میرے ساتھ ہی جہنم میں جائے. He also appoints شیطان for him and for his likes. تو جب شیطان بھی اللہ اس کے لیے ایک مقرر کر دیتا ہے اور جو خود بھی یعنی اس کو پسند آتا ہے وہی جو شیطانی چیز ہے نا. Those who refuse to believe in Allah and His messenger، تو جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں ایمان لانے پہ اللہ کے اور اللہ کے رسول پہ، تو ان کے لیے اس طرح سے شیطان کو مقرر کیا جاتا ہے. Consequently شیطان lures and hinders them from the path of Allah. اور شیطان جو ہے وہ اس بندے کو all the time یعنی للچاتا رہتا ہے، اس کو روکتا رہتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے سے. اس کے لیے روڑے ڈالتا ہے، اڑنگے ڈالتا ہے تاکہ اس کو بہت مشکل لگے، تو پھر وہ اپنا راستہ بدل دے گا نا، اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that rijs refers to shaitan. یعنی رجس جو ہے وہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ وہ شیطان ہے. مجاہد said that rijs refers to all that does not contain goodness. اور مجاہد جو ان کا کہنا ہے کہ رجس جو ہے وہ ہر وہ چیز جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، کوئی خیر نہ ہو، وہ رجس ہے. آج کی دنیا میں جو کووڈ-19 ہے وہ بھی رجس ہی ہے، سن لو. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that rijs means torment، کہ رجس کا مطلب عذاب بھی ہے، دردناک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا